شاہ کریما دستگیرا اشرف۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا، مہکانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے فضیلت ہے یہ۔ تو حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھے تو میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ 50 مرتبہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی خوش نصیب 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تو اسے کتنی بڑی سعادت مل رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مس ہو جائے گا، اس کا ہاتھ لگے گا۔ اور جس شخص کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم سے ہاتھ یا کوئی بھی جسم کا حصہ لگ جائے، خدا کی قسم وہ جہنم کے لیے حرام ہو جاتا ہے، جہنم اس کو چھو ہی نہیں سکتی۔ جی ہاں، جس چیز کو حضور چھو لیں دنیا کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی، جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی۔ یہ حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جسم پاک کی برکت ہے۔ تو روزانہ جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تو یقیناً اس کی زندگی کی معراج ہو جائے۔ اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ جو مرض لا دوا ہو، جس کی دوا نہ ہو، جو مرض لا دوا ہو، یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ جانے بھی دو ارم کو، ارم یعنی جنت، جانے بھی دو ارم کو، رضوان نہ روکو ہم کو، کیوں؟ سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ تو جس کا یہ ورد بن جائے درود پاک حضور پہ پڑھنا، تو کہا نہ کسی نے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا۔ ایک مرتبہ چھوم کر، انگوٹھوں کو چھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم نے کہا تھا نا وہ بچے پیچھے دیکھے پھر باتوں میں لگ گئے، جا کے ان کو اور پیچھے کر دیجیے تاکہ ان کو بیچاروں کو پتہ چل جائے کہ غلط بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو بچے یہ بھی پیچھے آپ دیکھیں تھوڑا سا، یہ آپ دیکھ لیں اس کو، یہ بالکل پیچھے کر دیں، بچوں کو کر دیجیے، 1 منٹ لگے گا۔ یہ بچے جتنے بول رہے ہیں ان کو پیچھے کر دیجیے، یہ خود بھی نہیں سنتے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا، مہکانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش آج ہی کی تاریخ یعنی 12ویں رات صبح صادق کے وقت دنیا میں ہوئی۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو قدرتی طور پر آنکھوں میں سرما لگا تھا، ناف بریدہ تھے، کیونکہ جو ناف کا سسٹم ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو یہ گندا خون گویا اس اولاد کی، اس بچے کی غذا بن جاتا ہے، اسی ناف کے ذریعے ان کو غذا پہنچائی جا رہی ہوتی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس غذا کا اہتمام نہ فرمایا کہ گندا خون ہو، کیونکہ اللہ نے حضور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے، قدرتی طور پر آنکھوں میں سرما لگا ہوا، خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے، آتے ہی سجدہ فرمایا، امت کو یاد کرتے ہوئے ربی حبلی امتی کی دعائیں مانگتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو کعبہ شریف کے ارد گرد جتنے بت رکھے تھے وہ سارے بت تھر تھرا کے گر پڑے۔ ایران کا آتش کدہ جہاں آگ سلگ رہی تھی، جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، عرصہ دراز تک وہ جلتی رہی، لیکن ہمارے آقا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے وقت آسمان سے ستارے یہ زمین کے قریب ہو گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے خرج منی نور، فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ اس نور حضور کی پیدائش کے وقت جب حضور کی پیدائش ہوئی تو وہ نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ مکے کے اندر ہوتے ہوئے
ہمارے آقا علیہ السلام کی امی جان سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بیٹے کی ولادت کے وقت جو میرے جسم سے نور نکلا جس سے سارا گھر روشن ہوا، اور اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات بھی ملاحظہ فرما لی۔ ہمارے آقا علیہ السلام سراپا معجزہ، یعنی آپ کی تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، آپ کی دنیا میں تشریف آوری بھی یہ بچپن کے معجزات میں سے۔ اور حضور کو جو میں نے نور کہا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی محفل میلاد میں بیان کی جانے والی کوئی حکایت ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا، ہم اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا، مدار پاک کے ماننے والوں کا، وارث پاک کے ماننے والوں کا، غریب نواز کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ جو بھی ہے یہ سب قرآن اور سنت کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ میں جو نور کہا، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے نور، اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ کیسے؟ آئیے آپ کو بتاؤں۔ قرآن، مسلمان قرآن کی بات پہلے مانتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین۔ حضرت ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اور حدیث پاک حضرت عبد الرزاق اپنی مصنف کے اندر اس حدیث پاک کو اور اس حدیث کو علامہ حجر اسقلانی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے اور ائمہ حدیث نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرینی مجھے خبر دیجئے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اے جابر بے شک اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ قرآن اور حدیث، حضور نے خود اپنے کو فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور قرآن پاک آیت سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ میں وضاحت کی جا رہی، صراحتاً بیان کیا جا رہا کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اور یہ نور والے مصطفیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بھی نور ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے صدقے کل کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کہ جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت العالم، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں عالم کو نہ بناتا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 30ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ میں اپنے رسالے تجلی یقین کے اندر یہ حدیث پاک آپ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، کہ میرے پاس جبریل حاضر ہوئے، فقال، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ تعالی یقول، کہ بے شک اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاک ما خلقت الجنہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں جنت کو نہ بناتا۔ اور فرمایا لولاک ما خلقت النار، اور اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دوزخ کو بھی نہ بناتا۔ اور حد تو یہ ہے، محبوب سے محبت کا انداز تو یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا، حدیث قدسی ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنے رب ہونے کو ظاہر نہیں کرتا۔ اب یہ جو عقیدہ میرے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، کون سا عقیدہ؟ جو اپنے کلام اور ہدایت بخشش کے اندر آپ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، یہ عقیدہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب ہی کے صدقے کل کائنات کو وجود بخشا۔ چنانچہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے جب ان احادیث کو پڑھتے ہیں، جب ان روایات کو پڑھتے ہیں، قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، آقا تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، وہ کنز عیاں، وہ کنز عیاں، یہ نور فشاں، وہ کنز عیاں، وہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جاں، یہ سارا سما تمہارے لیے۔ کہتے ہیں معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور کی شان بیان کی اور فرماتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے، لامکاں کی باتیں بیان کی اور فرمایا نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اور کہتے ہیں ہمارے آقا حضرت امام اہل سنت، اب جو انداز تھا حضور کا، جب ایک چرچا ہوا کہ حضور معراج پر تشریف لا رہے، جب عرش اعظم پر آ گئے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ بفور صدا سمائے بندھا، یہ سدرہ اٹھا اور وہ عرش جھکا، یہ سدرہ اٹھا، یہ عرش جھکا، صفوف سما، آسمانوں کی جو صفیں ہیں صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذاں تمہارے لیے۔ قیامت میں چلو کس کا سکہ چل رہا، کہتے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور غلاموں کی شان ارشاد فرمائی میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، اور غلاموں کی شان بیان کی اور کہا میرے غلاموں کا مقام یہ ہوگا کہ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، وہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصور جنا تمہارے لیے۔ صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے۔ عطاؤں کی بارشیں کی سرکار نے اعلیٰ حضرت نے کہا، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ اور آقا کی طاقت کا اعلان کیا اعلیٰ حضرت نے اور فرماتے کہ یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں آقا تمہارے لیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت سارا کلام کیا اس کے اندر اور بہت اشعار ارشاد فرمائے۔ تو ہمارے آقا اعلیٰ حضرت نے جو باتیں ہمیں سکھائی، جو عقیدہ ہمیں دیا، وہ قرآن و حدیث کے مطابق دیا کہ یہ سارا سما حضور کے صدقے طفیل، یہ نبیوں کی پیدائش حضور کے صدقے طفیل، نبیوں کا دنیا میں آنا حضور کے صدقے طفیل، یہ نبی حضور کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ نبی حضور کی بشارتیں کیوں دیتے رہے، یہ تمام کتابوں کے اندر حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات کا تذکرہ کیسے موجود تھا، اس لیے کہ ساری کائنات بنائے حضور کے صدقے گئی تھی۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، سورہ آل عمران کے اندر چلو، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا دیکھو یہ عالم ارواح کے اندر روحوں سے خطاب ہے، تمام نبیوں سے اللہ بیان فرما رہا۔ آج لوگوں کے ذہن میں بات بعض اوقات آتی ہے، شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ محفل میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ محفل میلاد یعنی حضور کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنا، حضور علیہ السلام کے شان و عظمت کا بیان کرنا، حضور کے معجزات اور کمالات اور حسن و جمال کا بیان کرنا، یہ جو سارا بیان کیا جاتا ہے یہ کہاں قرآن سے ثابت ہے؟ اس کو کہ کوئی قرآن پاک کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، اپنے محبوب کو یاد کراتا ہے کہ محبوب یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا عالم ارواح کے اندر، ابھی کسی کی پیدائش نہیں ہوئی، سارے کے سارے روح ہیں عالم ارواح کے اندر،
روحوں کی دنیا کے اندر سب روح ہیں، آدم تا عیسیٰ سارے موجود ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ عہد یہ لیا اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر، نبوت دے کر کے بھیجوں، جب تمہیں دنیا میں بھیجا جائے، جب تم جاؤ اور تمہاری نبوت کا ستارہ روشن ہو اور تم پر تمہارے ماننے والے، تمہارے امتی اپنی جانیں تمہارے قدموں پر قربان کرتے ہوں، پھر جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور جب میرے رسول، میرے حبیب تمہارے درمیان تمہاری تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائیں، تصدیق کرتے ہوئے آدم بھی اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے، ہاں موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، حق کتاب تھی، اللہ کا کلام تھا، ہاں عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے اور یہ ان پر کتاب نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ سب کی تصدیق کرتے ہوئے جب تمہارے پاس تشریف لائیں تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، نبیوں سے فرمایا جا رہا، اللہ فرما رہا، قرآن چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا، لَتُؤْمِنُنَّ، ان پہ ضرور ایمان لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ فرمائے قَالَ اقررتم، کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو، بھاری ذمہ لیتے ہو؟ یعنی اس کو بھاری ذمہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ تمہارا چرچا ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی، لوگ تم پر جانیں قربان کرتے ہوں گے، جب میرا حبیب آئے گا تو کیا تم پر ایمان لے آؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے اور ان کی بشارتیں سناؤ گے، اپنے امتیوں کو ان کا غلام بنا دو گے؟ کیا یہ تم کرو گے؟ کیا اقرار کرتے ہو؟ کیا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ تو سب نے فرمایا قالوا اقررنا، بولے اقررنا، ہم نے اقرار کیا، سب بولے ہم نے اقرار کیا۔ اب سب نے اقرار کر لیا، اتنا کافی تھا۔ یہ معصوموں کی جماعت تھی، نبی سے نہ چھوٹا گناہ ممکن نہ بڑا گناہ ممکن، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوتا، یہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی دیکھو اس کلام کی تاکید دیکھو، اللہ فرماتا ہے قال فاشہدوا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، شہادت دو، فاشہدوا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ آج تم سب نے میرے محبوب کے پر ایمان لانے، ان کا امتی بننے پر عہد لے لیا۔ پھر فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ فرماتا ہے اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ نے خود بھی اپنی شاہی گواہی شامل فرما دی۔ پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اس عہد و پیمان کے بعد جو پھر جائے تو اس سے بڑھ کر فاسق کون؟ تو جنہوں نے وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لے لیا، ان کا امتی بننے کا عہد لے لیا، اب جب دنیا میں آئے تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے مولا اس آخری نبی کو جس کے صدقے تو نے کائنات کو بنایا ہے نا، میری نسل میں پیدا فرما دے۔ حضور فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو ان لوگوں کو دی تھی کہ لوگوں وہ نبی تشریف لائیں گے جن کے اشارے پہ چاند چلتا ہوگا، جن کے قدموں پہ چاند آ جائے گا، جو چاند سے باتیں کرتے ہوں گے، وہ نبی آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی بشارت، حضور فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کی اس نشانی، اس نور کی نشانی ہوں کہ جب میری پیدائش کے وقت میری ماں نے ملک شام کے محلات مکے کے اندر بیٹھے بیٹھے دیکھے تھے، جب میری پیدائش ہو رہی، تو ہمارے آقا علیہ السلام کی پیدائش دنیا میں ہوئی تو ایک دوسرے کو سمندر کی مچھلیوں نے مبارکبادیں پیش کی، ہر طرف خوشی کا سما تھا، آسمان و زمین والے خوشیاں منا رہے تھے، سبھی خوش تھے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس غمزدہ تھا کیونکہ اب وہ آ چکے ہیں جو شرک کو ختم کر دیں گے، جو شرابیں جن سے شرابوں کی بوتلیں ٹوٹ جائیں گی، آلات موسیقی جن سے ختم ہو جائے گی، بچیوں پر، بیٹیوں پر، عورتوں پہ ظلم ختم ہو جائے گا، اب ان کی آمد ہونے والی ہے، کعبہ بتوں سے پاک ہونے والا ہے، اب لوگ بتوں کے آگے سجدہ نہیں کریں گے بلکہ ایک خدا کو سجدہ کریں گے۔ ابھی شیطان غمزدہ تھا،
ہمارے آقا کا دنیا میں آنے کا مقصد اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا، آلات موسیقی کو ختم کرنا، نا انصافی کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کرنا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ سکھانا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے کہ ہمارے آقا کا دنیا میں آنے میں مقصد یہی تھا، اخلاق کی تکمیل ہو، لوگ غلط راستہ چھوڑیں، جنت کا راستہ اختیار کریں، جہنم کے راستے سے بچیں، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی پرستش نہ کریں، اس کے پیروکار نہ بنیں، اس کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ جبکہ آج ہم میلاد مناتے تو ضرور ہیں، لیکن حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد بھول بیٹھے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا نا۔ آپ بتائیں کہ سب کو پتہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے مکے کے اندر یا عرب کے اندر کیا کنڈیشن تھی۔ بتوں پر انسانوں کو چڑھایا جاتا تھا اور معاذ اللہ تبرک سمجھ کے ان کی بوٹیاں نوچ ڈالی جاتی تھی۔ لوگ پتھر لے چلتے، بلکہ آٹے کی لوئی بنا کر کے لے چلتے راستے میں سفر کے لیے، اور ان سے روٹیاں پکا کے کھا جاتے، اور وہ جو بچ جاتا اس کو اپنا معبود بنا لیتے، اس کی پوجا کرنے لگتے۔ پتھر مل جاتے، پتھر اٹھا لیتے، پتھر لے کے چلتے۔ جہالت کا حال یہ تھا کہ پتھروں میں سے جو پتھر استعمال میں آتے ورنہ جو بچ جاتا اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ چھوٹی بچیوں کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے جو خاص وہ دن ہوتے ہیں جن میں ان کو قرآن پڑھنا حرام ہوتا ہے، نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، ان دنوں میں ان کو قید کر دیا جاتا تھا۔ ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بہن ہو، نوکرانی سے کم حیثیت نہیں تھی اس کو۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد حضور نے زنا کے خلاف مہم چلائی، شراب کے خلاف مہم چلائی، اور صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ان سارے معاملات سے صحابہ کو بچایا۔ جو حضور پر ایمان لاتے گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے گئے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ حضور کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، وعدہ کرتے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، بدکاریاں نہیں کریں گے، سب صحابہ عہد لیتے تھے۔ تو چلو ہمارے سامنے حضور تو نہیں ہے بظاہر، لیکن کیا وہ عہد ہم نے نہیں لیا ہوا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہم نے بھی تو عہد لیا۔ تو میلاد تو خوب منائیں، بالکل منائیں گے۔ ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، ہم نکموں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آئے، ہم نہیں منائیں کون منائے گا؟ لیکن بھائیوں غور تو کیجئے، حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں۔ تو جس نبی کا جشن ہم منانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، وہ نبی تمہیں برائیوں سے بچانے آئے تھے۔ ہم کتنی برائیوں سے بچتے ہیں؟ آج ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے کا وہ اپنا حق سمجھتا۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم نے بھی پڑھا ہے قرآن میں، سورہ نساء کے اندر ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس سے پہلے احکام بیان ہوئے، اور یہاں اگر کہا کہ ضرب لگاؤ مارو تو بہت بعد کی کنڈیشن آتی ہے۔ یہ پھر مارنے سے مراد یہ تھوڑی کہ گالوں پہ تماچے مارنے کے لیے کہا گیا، یہ تفصیل پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ ٹھیک ہے بیوی تو اطاعت کرے گی، وہ اس کو حکم ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی تو حقوق بیان کیے گئے، دونوں طرف رکھا گیا نا، دونوں طرف رکھا گیا، ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے گئے۔ ہم کتنے حقوق ادا کرتے ہیں؟ ہم حلال حرام کی تمیز کتنی کرتے ہیں؟ مسجدوں میں کتنے وقت حاضر ہوتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں بیئر کے نام پر، صحت بنانے کے نام پر بیئریں پی جا رہی ہیں، بار میں لوگ جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، فلمیں ڈراموں کے اندر یہ کیا کچھ دیکھا جا رہا ہے، گندے گندے سین دیکھے جا رہے ہیں، اپنی تنہائیاں خراب کی جا رہی ہیں، نہ جانے کون کون سے ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں آج کے زمانے کے اندر، موبائل میں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، بڑوں سے تو بدتمیزی کر رہے ہیں، علماء سے تو بدتمیزی کر رہے ہیں، امام سے تو بدتمیزی کر رہے ہیں، بڑے بوڑھوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جس سے دیکھو اسی سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب تمہارا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارے آقا اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اپنے غلاموں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی حضور نے، اور ہم گالیاں بکتے گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کے راز کھول رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، راز کھول رہے ہیں، عیب ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سارے کام ہمارے جاری۔ تو الٹ سارا نظام ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں،
مسلمانوں کی کوئی کام نہیں، مسلمان سے جھوٹ سے، شراب سے، زنا سے، بدکاری سے، جھگڑوں سے، فسادات سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن نے منع کیا، اور قرآن مسلمان اس پر عمل کرے گا، قرآن پہ آپ کو ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن نے بے شمار جگہ پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہمیں حکم دیا اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، یعنی جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا وہ اس کو بھی مان کے چلنا ہے، آپ کو اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اس کو بھی مان کے چلنا ہے، یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو تب جا کے کہیں ہم صحیح میلادی بنیں گے اور حضور کا صحیح میلاد منانے والے بنیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی بھی منائیں، اور سرکار کی آمد کا جشن بھی بنائیں، آپ کی نعتیں بھی پڑھیں، آپ کی نعتیں سن کے جھومیں بھی، اور اپنی زندگی کو جیسا حضور چاہتے ہیں ویسا بھی بنا لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ